دروازے پر دستک ہونے پر ریان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی کچھ لڑکوں کو کھڑے دیکھا پایا۔ جی بولیں؟ ریان نے ناسمجھی سے انہیں دیکھ کر پوچھا۔ وہ سر ہمیں اندلیب میم نے بھیجا ہے، کوئی روم ڈیکوریٹ کرنا تھا، ایک لڑکے نے بتایا تو ریان ساری بات سمجھ گیا۔ او اچھا، آئیے پلیز۔ ریان نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا اور گائیڈ کرنے لگا۔ سر آپ ہمیں پکچرز منگوا دیں، اپنی اور اپنی مسز کی، اس لڑکے نے کمرے کو دیکھ کر کہا۔ اوکے میں لاتا ہوں۔ وہ باہر آ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وفا وہ کمرہ ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ وفا کے کمرے کو لاک کرتے اس نے اندلیب کو کال ملائی۔ اندلیب ڈرائیور کے ہاتھ پکس بھجوا دینا یار، جو ویڈیو جو ڈیولپ کروانے کو دی تھی، اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا تھا۔ ہاں وہ تو میں نے بھجوا دی تھی۔ اوکے تھینک یو سو مچ اندلیب، تم نے بہن اور دوست ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اچھا کوئی بات نہیں میرے بچہ، ایسی نہیں کہ تو میں کرتی رہتی ہوں، بس تم خوش رہو، ہنستے رہو، بستے رہو اور ڈستے رہو۔ اندلیب نے ہنس کر کہا تو اس کی بات پر وہ بھی ہنس پڑا اور پھر آہستگی سے قدم اٹھاتا کمل کی طرف آیا جو سیڑھیوں پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اوئے رونی صورت، ریان نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا۔ آج فیصلے کا دن ہے کمل، میں تمہیں ایک ایک حقیقت بتا دوں گا۔ تمہیں شدید محبت تو شاید دے نہ سکوں، مگر ایک پرسکون اور محبت بھری زندگی ضرور دوں گا۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا تھا۔ ہادی آفس میں بیٹھا ہوتا اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، دونوں ہاتھوں کو آپس میں جکڑے سر اس نے ان پر رکھا تھا، اس کی دماغ کی رگیں تن گئی تھی۔ میں نے حزیمہ کو کھو دیا، میرے دل کو تو اب کبھی قرار نہیں مل پائے گا، میں حزیمہ کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، گہری سانس لے کر آہستگی سے چیئر سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مگر وہ اتنی مطمئن کیسے ہے؟ کیا اسے ذرا بھی دکھ نہیں مجھے کھونے کا، مجھ سے جدا ہونے کا؟ میں پل پل سلگ رہا ہوں اور وہ اتنے سکون میں ہے۔ اس کا دل ایک دم بے چین ہوا۔ پہلی محبت ہو تو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے خود کو بھولنے نہیں دوں گا حزیمہ، میرے دل میں تم ہو اور تمہارے دل میں بھی ہمیشہ ہادی رہے گا۔ میں برا نہیں تھا مگر اب مجھے برا کردار ملا ہے تو میں برا بن کر دکھاؤں گا۔ اس نے آگے جھکتے ہوئے کیبنٹ میں سے سگریٹ نکالا اور لائٹر اٹھا کر سگریٹ کو جلا لیا۔ حزیمہ دیکھ لینا، میں تمہیں ایسی آگ میں جلا کر راکھ کر دوں گا کہ تم سانس بھی نہ لے سکو گی، تم تڑپو گی، گڑ گڑاؤ گی۔ اس کا دل اور دماغ جل رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بند ہو چکی تھی۔ کتنی محبت دی تمہیں اور تم نے یہ سلا دیا مجھے۔ سگریٹ بنا پیے اس نے پھینک دیا تھا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک نام کلک ہوا، ہبا کا۔ ہاں یہ لڑکی بہت کام آئے گی میرے، بہت پیار کرتی ہے نا یہ ہبا سے، تو میں ہبا سے شادی کر کے اسے جی جان سے جلاؤں گا، بس ہبا مان جائے کبھی۔ اس کے چہرے پر درد تھا، اذیت تھی، مگر اس کی انا کو تسکین ملی تھی۔ تمہاری مسیحا ہے نا ہبا، تو تم ترسو گی اسے دیکھنے کے لیے بھی۔ وہ بے حس بنا ہنسا تھا مگر اس کا دل تو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم میری آخری محبت ہو جانا، تم میری آخری محبت ہو جانا، اب جس سے بھی کروں گا محبت تو تماشا کروں گا۔ وہ روم میں لیٹا ہوا تھا، جتنا آسان وہ سمجھ رہا تھا سب اتنا آسان نہیں تھا۔ جب اس کو موبائل بجا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے منہ بنا کر موبائل کی طرف دیکھا تو لیلا کالنگ جگمگا رہا تھا۔ اس نے منہ بنا کر کال پک کی۔ کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اٹھ کر بیٹھے اس نے کشن سیدھا کر کے ٹیک لگا کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، کب تک آؤ گے اسلام آباد؟ لیلا نے فوراً سے پوچھا تو وہ بولا، کچھ دن پہلے گیا تھا وہاں وفا کی برسی پر، تم بھی وہاں پر مصروف تھی شاید۔ وہ جتاتی آواز میں بولا تو وہ ہڑبڑائی۔ وہ میں آنا نہیں چاہتی تھی، مجھ سے تمہاری اجڑی صورت نہیں دیکھی جاتی، اس لیے نہیں آئی۔ لیلا نے اپنی صفائی پیش کی تو ریان نے گہری سانس لی۔ اچھا ریان، کیا میں آ جاؤں کراچی؟ نہیں بالکل نہیں، ریان نے اس سے دو ٹوک جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ ارے لڑکی، کیا تم عقل سے پیدل ہو؟ ہماری صرف منگنی ہوئی ابھی تک۔ وہ تنگ آ کر بولا تھا۔ اوکے لیکن ریان، تم ہر وقت مجھ سے اتنے اکھڑے کیوں رہتے ہو؟
سب کزن سے تمہارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے مگر میرے ساتھ اتنا برا رویہ؟ لیلا نے اسے شکوہ کیا۔ ہاں تو تم حرکتیں ایسی کرتی ہو، ہر وہ کام کرتی ہو جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ ریان، جن سے محبت ہو وہ جیسے ان کو ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے نا؟ لیلا دکھ سے بولی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، اور میں تم سے بالکل محبت نہیں کرتا۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں یہ بات میرا پورا خاندان جانتا ہے۔ یہ منگنی فقط تمہاری ضد کا نتیجہ ہے اور مجھے اس کے آگے چلنے کا کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ ریان تپے ہوئے انداز میں بولا۔ کچھ تھا جو لیلا کو کھٹکا تھا۔ کیا مطلب ریان؟ اگر تم نے مجھے چھوڑنے کا سوچا بھی تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیلا غصے سے بولی تھی۔ بس کر دو لیلا، تمہاری بلیک میلنگ میں بالکل نہیں آنے والا میں، اور یا تم محبت کے دعوے تو مت ہی کیا کرو۔ محبت کرنے اور دعوے کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولا تو لیلا نے کہا، میں سمجھی نہیں ریان، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تم جانا چاہتی تھی نا لیلا شمالی علاقہ جات کی طرف؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا؟ اگر صرف فیمیل فرینڈز ہوتی تو بات الگ تھی، اور دوسرا تم نے مجھے انفارم کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور پھر واہیات قسم کے ڈریس پہن کر تصویروں کو فیس بک پر اپلوڈ بھی کر دیا، اور وہ بھی فیک آئی ڈی سے۔ سبحان اللہ، فیک آئی ڈی سے تم چھپی رہ جاتی۔ آئندہ مجھے کال یا ٹیکسٹ مت کرنا۔ وہ غصے سے بولا اور کال کرنے لگا تو لیلا نے کہا، ریان پلیز میری بات سنو۔ وہ تو گھنگ رہ گئی تھی، اسے کیسے معلوم ہوا یہ سب کچھ؟ قسم سے تم سے 1000 گنا کمل بہترین ہے، جو مجھے بنا کہے سمجھتی ہے، اس چیز کے بارے میں سوچتی بھی نہیں جو مجھے ناپسند ہو۔ وہ دونوں کا موازنہ کر رہا تھا۔ ہاں مزے کی بات بتاؤں، پڑلا اس کا ہی بھاری ہوا۔ تم تو رشتوں کی اہمیت ترجیح دینا جانتے ہی نہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک مطلبی اور خود غرض لڑکی ہو لیلا۔ کیا مجھے نظر نہیں آتا کہ تمہارے لیے زیدی ہاؤس کا کوئی ایک فرد بھی اہم نہیں سوائے میرے؟ ریان نے صفاقی سے کہتے اس کے سامنے تمام حقیقت کھولی تھی۔ لیلا نے اپنے لب بیچ لیے۔ ریان ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف مصروف ہوتی ہوں، اس لیے کسی کو ٹائم نہیں دے پاتی۔ لیلا نے کمزور سی دلیل پیش کی۔ ہاں بالکل تم مصروف ہو، کیونکہ تمہاری بہت ساری فیکٹریز چل رہی ہیں نا۔ اب یار میرا پارا ہائی ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ غصے سے کہتے ہوئے ریان نے کال کٹ کر دی۔ سمجھتے کیا ہے خود کو یہ؟ لیلا نے بھی غصے سے موبائل بیڈ پر پٹخ دیا تھا۔ ویلکم بیک برو۔ وہ جو ہی گھر میں داخل ہوا تو ساشا نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا اور اس پر پھولوں کی پتیوں کی برسات کی۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ وہ خوشی سے باہیں کھولتا وہ بولا تھا۔ سارا گھر ساشا اور عرصہ نے سجایا ہوا تھا۔ وہ ایک آڈیشن دینے گیا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔ سب اس کی آواز کے دیوانے ہو گئے تھے۔ اس کی فین فالوئنگ ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اسے ترقی مل گئی۔ عرصہ نے بھی مسکرا کر پھولوں کا بوکے اسے پیش کیا اور اسے مبارکباد دی۔ تھینک یو سو مچ عرصہ، وہ خوشی سے بولا تو عرصہ نے بس سر ہلا دیا تھا۔ ریان جب کمرے میں آیا تو سارا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کمل کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ اب ایک طرف دیوار پر ٹری بنایا گیا تھا جہاں ان دونوں کی تصویروں کو لگایا گیا تھا، درمیان میں ان دونوں کی شادی والے دن کی تصویر تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں بنا کوئی بے ایمانی کی اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ اس نے بالوں میں پریشانی کی کیفیت میں انگلیاں چلاتے ہوئے گہری سانس لے کر دعا کی، پھر اپنے لب کاٹ کر ایک نظر کمر کو دیکھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ پھر اس نے ملازموں کو کہا، سنو کمل کو کہو کہ اس روم میں آ جائے، اور پھر خود کمرے میں چلا آیا۔ خزیمہ اس وقت قالین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج خوب جم کر بارش ہوئی تھی تو موسم ٹھنڈا تھا مگر اسے قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس وقت بھی سوچوں کے حصار میں تھی۔ کل اسے کالج جانا تھا۔ اسے رامس کا سامنا نہیں کرنا تھا کیونکہ دل ابھی بھی نہیں مان رہا تھا کہ رامس ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ میں ہادی کے بنا ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ کس نے نکالی ہے مجھ سے دشمنی؟ یا خدا غارت کر دے اس ایسے انسان کو۔ اس کی آنکھیں نم تھی اور اس کے دل سے اس کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ اور ہادی میں کیسے جیوں گی آپ کے بنا؟ کیوں آپ نے محض چند جھوٹی تصویروں کی حقیقت کو مان لیا؟ ہادی آپ نے مجھے کیوں سولی پر لٹکا دیا؟ میں مر رہی ہوں ہادی، میں تمہارے سامنے بہت بہادر بنتی ہوں مگر میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ وہ گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی، انتہائی بے بسی سے۔
یہ رہا تمہارا اعمال نامہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈالا تھا۔ اس وقت اس کا وجود پور پور اذیت میں مبتلا تھا۔ کنول نماز سے فری ہو کر لاؤنج میں آئی، اپنے لیے کپ چائے بنائی اور وہیں بیٹھ کر پینے لگی۔ اپنی زندگی پر سوچ بچار کر رہی تھی کہ ساری عمر یوں ہی تو نہیں گزارنی۔ مینا سے اس کی روز بات ہوتی تھی۔ آج سارم بھی آیا تھا۔ رایان اس سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کرتا رہا، مگر کنول کو اگنور ہی کرتا رہا۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ ملازمہ اس کے پاس چلی آئی۔ کنول بی بی، آپ کو رایان صاحب اوپر والے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر اسے پیغام دیا تو اس نے الجھ کر دیکھا، مگر اس سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اب کیا پتا کون سے کمرے میں ہے وہ؟ چائے پی کر وہ اوپر پہنچ کر سوچنے لگی تھی۔ اس نے لب کاٹے تھے تبھی دروازہ کھلا تو ریان نظر آیا، جو اس وقت ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ اس نے وہیں کھڑے ہو کر پوچھا تو ریان نے ہاتھ سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ ریان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ الجھتی ہوئی آگے بڑھی۔ پتہ نہیں کیوں اندر جاتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو کنول؟ وہ تمہارا شوہر ہے یار، بی بریو۔ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کمرے میں گئی۔ اس کا استقبال بھینی بھینی خوشبو نے کیا تھا۔ کنول نے چوک کر سارے کمرے کو دیکھا اور پھر بے یقینی سے اپنی تصویروں کو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر کچھ سمجھ آتا تو شاید وہ خوش بھی ہو جاتی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو کمرے کے درمیان میں اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کنول نے ہمت جمع کر کے پوچھا تو ریان نے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی اور خود کو کمپوز کیا اور کہا، بیٹھو یہاں۔ اس نے بیٹھ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے اسے بھی اشارہ کیا۔ کنول کو یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا ہسبینڈ ہوں۔ 2 اپریل کو ہمارا نکاح ہوا تھا۔ ریان کی بات پر اس نے کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ ریان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ کنول تو اس کے اس انداز پر حیران رہ گئی تھی۔ آج میں تم سے اپنی زندگی کی ہر بات شیئر کرنے لگا ہوں۔ چاہو تو تم قبول کر لینا اور چاہو تو چھوڑ دینا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو کنول نے اسے دیکھا جو سامنے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بتاتا ہوں کنول، میں آج ہمارے رشتے کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے کچھ حقیقت تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی زور زبردستی کر رہا ہوں۔ تم چاہو تو تم مجھے دھتکار سکتی ہو۔ تمہیں نہیں کرنی زندگی کی شروعات تو تم بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ اس نے کنول کے الجھے چہرے کو دیکھتے ہوئے تمہید باندھی تو وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم جاننا نہیں چاہتی کہ میں نے تمہیں قبول کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ ریان نے رنجیدگی سے پوچھا تو کنول نے سر جھکا لیا۔ آپ مرد ہیں اور مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے دھتکار دے، جب چاہے قبول کر لے، عورت تو بس اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ کنول کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی اور لہجے میں دکھ اور اذیت تھی۔ نہیں، بالکل غلط ہے یہ کنول۔ ایک عورت کا معاشرے میں مقام ہے، ہمارے مذہب اسلام میں اس کا مقام ہے۔ وہ مرد کی پابند نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر کچھ قوانین اور ضوابط بھی تو ہوتے ہیں نا۔ وہ فوراً سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، مجھے ان سب میں نہیں الجھنا۔ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں اور میرے لیے میرا ہسبینڈ۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی اور ریان اس کی نظروں میں ہی اس کی ادھوری باتوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا۔ ہاں، میں برا نہیں تھا کنول، بلکہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا کنول۔ برا بنانے میں بھی کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میری سچائی جان سکو؟ وہ بتانے لگا تھا مگر جانتا تھا کہ وہ سہ نہیں پائے گی۔ دیکھیں، آپ کی لیلا سے شادی کا صدمہ میں سہ گئی ہوں تو میں باقی سب بھی سہ جاؤں گی۔ کنول نے اس پر طنز کیا تو ریان ہلکا سا مسکرایا اور بولا، میری لیلا سے کوئی شادی نہیں ہوئی۔ اس کی بات پر کنول نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس دن میں ہاسپٹل گیا تھا تو تمہاری آنکھیں بے چین کر گئی تھی مجھے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی، اور لیلا سے منگنی کا ڈھونگ رچایا تاکہ کچھ عرصے کے لیے میری جان چھوٹ جائے۔ میں گھر آیا تو مجھے وہ خط دیکھ کر لگا کہ جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ تمہارے گھر گیا، ہر جگہ ڈھونڈا تمہیں مگر ناکام رہا۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی، اللہ سے دعا کی کہ تم جہاں بھی ہو ٹھیک ہو، اور اس دن تمہیں اپنے آفس میں دیکھ کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا یار۔ سارم نے یہ کہا تھا کہ سرپرائز دوں گا مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ تم ہو۔
سالم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، رایان نے آہستگی سے بتایا جبکہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور ہلکی ہلکی نمی تھی۔ رایان نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ پتہ ہے جب تم سے میرا نکاح ہوا تو میں بالکل راضی نہیں تھا۔ تم جاننا چاہتی ہوگی کہ وفا کون ہے، کہاں ہے؟ کنول، وفا میری فرسٹ کزن یعنی ہادی کی بہن اور میری پہلی محبت اور پہلی بیوی تھی۔ کنول نے اسے کہتے سنا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مجھے ماما نے کہا کہ وفا سے شادی کر لو۔ مجھے اس سے شادی کے بعد عشق ہو گیا تھا۔ وہ تھی ہی سراپا محبت، اس سے کوئی بھی نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ تھا اس میں جو ہر ایک کو اس سے محبت ہو جاتی تھی۔ ہماری زندگی ایک خوبصورت زندگی تھی، سب کچھ تھا ہمارے پاس۔ ہم ایک دوسرے کے دیوانے تھے، ایک دوسرے پر مرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم سے تیسرا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مگر پھر ہمارے عشق کو کسی کی نظر لگی اور ایک دن وفا مر گئی۔ وہ بھیگی ہوئی نم آواز میں بتا رہا تھا اور اس کی آخری بات پر کنول کو بھی شوق لگا۔ مر گئی؟ ہاں، مر گئی۔ میں اس کی جدائی کا صدمہ سہا نہیں پا رہا تھا کنول۔ ہر دم خود کو یہی کہتا رہا کہ وہ آ جائے گی، مگر مرنے والے کب لوٹتے ہیں؟ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا کنول۔ میں نے تم سے شادی کی بہت مجبور ہو کر۔ دل کرتا تھا کہ تمہیں مار دوں، تمہیں اس لیے دکھ دیتا تھا کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ۔ تمہاری آنکھیں اور مسکراہٹیں بالکل وفا جیسی ہیں تو میں مزید بے قرار ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب تم جدا ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اب پھر سے اکیلا ہو چکا ہوں۔ مجھے آہستہ آہستہ اپنی ہر غلطی یاد آئی۔ نعوذ باللہ، خدا کو بھولنا بھی یاد آیا۔ استغفر اللہ۔ رایان نے یہ کہہ کر آنکھیں مسلی تھی اور کنول تو بس سامنے دیکھ رہی تھی اور اس کی اذیت یاد آئی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بہت غلط کیا۔ تم مجھے جو سزا دوگی مجھے منظور ہے، مگر تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے میں اپنے اللہ کی طرف واپس لوٹا۔ خدا نہ خواستہ اگر میں بنا معافی مانگے ہی مر جاتا تو کیا منہ دکھاتا رب کو؟ اس کی آواز میں دکھ اور چہرے پر شرمندگی تھی۔ کنول نے اس کی ساری باتیں سن کر کہا، لیکن وفا مری کیسے؟ کنول کی بات پر رایان کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ شاید سوسائڈ یا پھر قتل، رایان نے دکھ سے کہا تو کنول نے چونک کر اسے دیکھا۔ پھر رایان نے سب کچھ اس کے گوش گزار کر دیا۔ کنول یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی اور ساکت نگاہوں سے سامنے دیکھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رایان بھی جانتا تھا کہ وہ یہ سب سن کر بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی تھی مگر وہ مجبور تھا۔ وہ رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہرگز نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ کنول کا وجود اس پل جھگڑوں کی زد میں تھا۔ شوہر آپ سے محبت نہ کرتا ہو تو صبر آ جاتا ہے، مگر وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو، یہ صدمہ سہنا آسان نہیں ہوتا۔ کنول، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے سہنا آسان نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں تم سے شدید محبت نہیں کرتا۔ تم میری پہلی محبت نہیں، مگر اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ وفا سے مجھے محبت ہوئی تھی۔ تم سے میں محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے ابھی محبت نہیں کرتا اور شاید کبھی کر بھی نہ پاؤں، مگر میں تمہیں مان، عزت، اعتبار، تحفظ اور چاہت دے سکتا ہوں۔ تم سوچ لو، مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے۔ میں یہ جھوٹ نہیں بولوں گا کہ میں وفا کو بھول جاؤں گا، مگر یہ سچ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تم میری پہلی ترجیح ہوگی۔ تمہارے سنگ میں وفا کو کبھی یاد نہیں کروں گا۔ تم ہر ٹینشن سے، ہر فکر سے آزاد ہو کر فیصلہ کرو۔ تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا اور تمہارے فیصلے کے بعد بھی تمہاری زندگی کی باقی خوشیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں تمہیں۔ اس نے ایک نظر سجے سجائے کمرے کو دیکھا اور پھر اس کی طرف، جس کی آنکھوں سے آنسو پلکوں کی دہلیز پار کر کے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ ان آنسوؤں کو پوچھنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا تھا۔ تم ریلیکس ہو کر سوچ سکتی ہو کنول۔ تمہاری جاب یا کیریئر پر اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاہو تو تم اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ ریان نے سنجیدگی سے کہتے اسے آزادی دی۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آیا۔ وہ آج وفا کے کمرے میں خود نہیں جانا چاہتا تھا۔ کنول نے اپنے آنسو پوچھے اور گہری سانس لی۔ ریان بیڈ پر لیٹ گیا اور دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ کیوں ہر بار میری وجہ سے اس لڑکی کو رونا پڑتا ہے؟ ریان نے دکھ سے سوچا تھا۔ کنول بنا کچھ کہے باہر چلی گئی تو ریان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کسی بھی لڑکی کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اسے قبول کر سکے۔
اس نے لیمپ آف کر کے گویا سب سے چھپنا چاہا۔ کمل بھی باہر ریلنگ پر کھڑی ہو کر بری طرح رو پڑی تھی۔ اس کے اندر کا لاوا باہر آیا تھا۔ کمل، اس شخص نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری کمل کہ اس کی سچائیاں جان کر ختم ہوگی؟ محبت تو محبوب کے درد سمیٹنے کا نام ہوتا ہے۔ کمل کے اندر سے آواز آئی تو اس نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو پہنچے۔ اور کمل، اگر آج وہ اس رشتے کی بنیاد سچ پر رکھنا چاہتے ہیں تو تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کو وفا نے توڑا ہے تو تمہیں ان کو جوڑنا چاہیے۔ تمہیں اب ان کی زندگی پر اپنا نام لکھنا چاہیے۔ اس کی ضمیر نے اسے بہت زیادہ باتیں سمجھائی تھی۔ کمل نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا۔ وہ اسے چھوڑ کر جاتی بھی تو کہاں؟ اگر چلی جاتی تو دل یہ تو یہی رہتا، اور دل کے بنا کون جی سکتا ہے؟ اسے رایان کی بات یاد آئی جب اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری پہلی ترجیح ہوگی۔ اس کی بات سن کر اس کے لب مسکرائے۔ اس نے سامنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ روتے ہوئے نکلی تھی۔ اب وہ وہاں مسکراتے ہوئے جانے لگی، اور جو ہی قدم اس کی طرف بڑھایا تو دل اس کا الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رایان سیدھا لیٹا ہوا تھا، ایک بازو سینے پر اور دوسرا کشن پر رکھا ہوا تھا۔ کمل نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور کہا، بی بریو کمل۔ اس نے ہمت جمع کر کے قدم بیڈ کی طرف بڑھائے۔ بیڈ کے کنارے پر پہنچ کر وہ آہستگی سے بیڈ کے کنارے پر ٹکی۔ رایان نے آہٹ پر آنکھیں کھولی تو کمل کو دیکھ کر پہلے چونکا اور پھر مسکرایا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ پھر رایان نے بنا اٹھے ہی ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کمل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرم تاثر تھا۔ وہ نظریں جھکاتے اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، اور پھر رایان کے سنگ بیڈ پر بیٹھی تو دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دینے لگی، مگر چاہ کر بھی اس کی طرف وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ کمل، رایان نے گھمبیر آواز میں پکارا تو وہ خود میں سمٹی۔ رایان نے مسکرا کر اس کا یہ روپ دیکھا تو کمل نے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے رایان نے سرگوشی کی۔ باہر چاند راتیں مسکرا کر ان کی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو خوش آمدید کہنے پر مبارکباد دی تھی۔ میرے گھر کو کسی کی بد دعا لگی ہے، سارا زیدی نے دکھ سے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ پہلے ریان کی زندگی ویرانیوں کی نظر ہوگی، اپنی وفا کو کھو دیا، اور اب حذیمہ کی زندگی برباد ہوگی، اور برباد کرنے والا بھی میرا ہی بیٹا ہے۔ انہوں نے یہ سوچتے ہوئے سر ہاتھوں پر گرایا تھا۔ آپ کی غلطی بلکہ گناہ کی سزا اب میرے بچے جھیل رہے ہیں عمران۔ کاش آپ نے تب خود پر جبر کر لیا ہوتا تو کسی کی آہ تو آپ کے بچوں کو نہ لگتی۔ شہینہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، اس کی بلا شبہ بد دعا نہیں دی ہوگی اس نے، مگر خدا تو منصف ہے نا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے ہسبینڈ عمران زیدی کی تصویر کو دیکھ کر سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ ان کے چہرے پر کرب تھا اور آنکھوں میں ایک درد تھا۔ کاش تب میں نے ہی انکار کر دیا ہوتا آپ سے شادی سے، جیسا شاہینہ کے ساتھ ہوا تھا نا، بالکل ویسا ہی میری حذیمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ آج اپنی لاڈلی کی یہ حالت دیکھ کر میں تڑپ رہی ہوں اور سوچتی ہوں کہ تب شاہینہ کی ماں نے بد دعا دی ہوگی۔ تبھی جب ہمارا گھر خوشیوں کی طرف جانے لگتا ہے تو کوئی ایسی چوٹ لگ جاتی ہے کہ سنبھلنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ سارا زیدی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کبھی کبھی غلطیوں کا احساس اور پچھتاوا ہونے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ بے شک ہر روز اللہ پاک سے معافی مانگتی تھی، مگر شاید ابھی معافی کا وقت نہیں آیا تھا۔ ان کے کانوں میں شاہینہ کی سسکتی آواز پڑی تھی، میں تمہارے نکاح میں ہوں عمران، سارا زمانہ مجھ پر شک کرے گا، تم بھلے سارا سے شادی کر لو مگر مجھے مت چھوڑو۔ اور پھر ان کے کانوں میں اپنے ہسبینڈ عمران کی بھی آواز آئی تھی، میں صرف سارا سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا آپ نے عمران؟ شاہینہ چلا کر بولی تھی۔ مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ مجھے سارا سے محبت ہو جائے گی شاہینہ، اور اب میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بھابھی کا کہنا ہے کہ ان کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ تم میری نکاح میں ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، یہ رہے پیپرز۔ عمران صفاقی کی حد پار کر کے بولا تھا۔ شاہینہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور اس کی سر کی رگیں پھٹنے لگی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور سارا زیدی کو جب معلوم ہوا تو ان کی جوانی اور جذباتی پن جوبن پر تھا۔ ان کو تو فخر ہوا کہ کوئی ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کی خاطر اپنی پہلے نکاح میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ چکا ہے۔ تب ان کی عمر ہی ایسی تھی، مگر جب سمجھ آئی تو بہت دکھ ہوا، پچھتاوا ہوا۔ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ کسی معصوم کی آہ کیسے رشتوں کو کھا جائے گی،
کیسے ان کے مستقبل کی خوشیوں کو کھا جائے گی تو وہ عمران کو یہ قدم کبھی بھی اٹھانے نہ دیتی۔ آج انہیں حزیمہ میں ان کی شاہینہ نظر آئی تھی۔ آج حزیمہ کی سسکیوں سے وہ معصوم یاد آئی تھی۔ عورت اپنا دکھ سہ جاتی ہے مگر اولاد کا سہنا آسان نہیں۔ ہم کیوں لفظ اور مقافات عمل کو بھول جاتے ہیں؟ ہم کسی کو آنسو اور تکلیف دے کر بھول جاتے ہیں مگر اللہ تو نہیں بھولتا نا۔ اللہ پاک تو انصاف کرتا ہے نا۔ سارہ زیدی نے اپنے آنسو پہنچ کر آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے بچوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کی زندگی میں آسانی لے آ۔